السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ درناز گل، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری۔ ناظرین، آج کا اخبار شہ سرخیاں، اور سرخیوں کی تصدیق کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید یزدانی گیلانی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم اور احسان ہے سر، اللہ تعالیٰ امان میں رکھیں۔ آمین۔ سر، آج ایک انتہائی افسوسناک خبر جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، سب کو پتہ بھی ہوگا۔ سپریم کمانڈر ایران کی شہادت پہ دنیا بھر میں جو ہے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر جو ہے رنج و غم کی عالم میں ہے۔ اور اگر ان کی بات کی جائے تو موصوف علمی ادبی جو تھے وہ شخصیت تھے، 3 دہائیوں سے سپریم لیڈر تھے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جب اسرائیل نے اپنی بدماشی امریکہ کے ساتھ مل کر نہتے لوگوں پر بمباری کی، صرف تکبر اور غرور کی وجہ سے، جبکہ اس میں ایران کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، ٹھیک ہے، بیچارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور انہوں نے اپنے عزائم جو ان کے ہیں، اسرائیل نے حملہ کیا اور اس حملے میں 30 سے زائد بم ان کے اس بنکر میں لگے، جس سے وہ شہادت نوش فرمائی۔ سپریم لیڈر جو ایران کے تھے، انتہائی علمی ادبی شاعر شخصیت تھے۔ عرصہ 30 سال سے وہ 89 سے وہ اس منصب پہ فائز تھے، اور ایران کو انہوں نے بے پناہ تقویت دی، ٹھیک ہے، اور علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کا ایک نام تھا، مقام تھا، ٹھیک ہے، ان کا فتویٰ بھی ہے، فتویٰ بھی دیتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم اس غم کی گھڑی میں ایران کی عوام حکومت کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایک 87 سالہ بندہ، دیکھیں وہ بیچارہ کیا کر رہا تھا آپ کے لیے؟ وہ اپنے وطن کا دفاع نہ کرے، وہ اپنی قوم کی بات نہ کرے، وہ اپنے ملک کی بات نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ کس کی بات کرے؟ تو اس کا جرم صرف اتنا ہی تھا نا کہ اس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کا کہنا تھا، بین الاقوامی جو برادری ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ ایٹم بم بنائے رہے۔ ان کا موقف تھا کہ ان کا فتویٰ تھا کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا، جب صدام پر حملہ کیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے جوہری ہتھیار، کیمیکل والے ہتھیار بنا لیے، لیکن جب وہ بیچارہ پھانسی چڑھ گیا، اس کے بعد کئی سال گزر گئے تو پھر آخر کار یہ بات منظر عام پر آ گئی، یہ سب جھوٹ تھا، ٹھیک ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر یہ اس قسم کی گھروں نے حرکات و سکنات کی گئی۔ تو مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امریکہ کا یہ غرور، اسرائیل کا یہ غرور خاک میں ملتا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسرائیل جیسے کہ روس کا مل گیا تھا، اس سے پہلے بھی کئی سپریم طاقتیں آئی، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون کو کون جانتا ہے؟ اسی طریقے سے ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور زندہ جاوید لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ ہمیشہ یہ لوگوں کے دلوں میں، اپنے قوم کے دلوں میں، اپنے ملک کے جو ان کی قوم ہے ان کے دلوں میں یہ ہمیشہ بسیرا کریں گے، اور عالمی دنیا میں بھی جتنے یہاں بھی مسلمان ہیں، جب بھی ان کا ذکر آئے گا تو دل رنجیدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لیکن سر، کیا یہ المیہ نہیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اکیلا تنہا کھڑا دکھائی دے رہا ہے، تنہا لڑ رہا ہے؟ جب اس پر حملہ ہوا تو کسی کی مذمت سامنے نہیں آئی، لیکن جب اس نے جوابی کارروائی کی تو عالمی برادری بھی مذمت کے لیے نکل آئی کہ ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی سپورٹ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم تماشائی ہیں، کل کو جب ہماری باری آئے گی تو لوگ تماشائی ہوں گے۔ یہ ازل سے چلتا آیا ہے اور اب تک چلے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں مسلمان، کم سے کم مسلمان تو کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خالی افسوس کرنا، مذمت کرنا، یہ کوئی
میں سر عوامی سطح پہ ہم کر بھی کیا بس سکتے اس سے ہیں؟ زیادہ ہم کر نہیں سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کہ ہمارے حکمران بھی ایسا عملی اقدامات کریں تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. عوامی سطح پر ہم چھوٹا سا جہاد یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سر آگے چلتے ہیں. عالمی شہرت یافتہ شاعر اور نعت خواں سلمان گیلانی دنیا میں نہ رہے. سلمان گیلانی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ابھی آپ نے سلمان گیلانی صاحب سے بات کی. سید سلمان گیلانی بہت اچھے شاعر تھے، نعت خوان تھے. میرا ان سے بڑا پرانا رشتہ ہے، اور جب بھی میں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا، ملتان، خانیوال، جہانیاں، لیا اور دیگر، تو وہ انشاءاللہ آئے میرے پروگرام میں. ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے لیا میں جب این نیوز کا دفتر کا افتتاح کیا تو میری خواہش تھی کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو میں نے ان سے سلمان گیلانی صاحب سے کہا کہ آپ نے لیا میں تشریف لانا ہے. تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میری جو ہے طبیعت تھوڑا مجھے ہے کم. میں نے کہا 2 دن بعد. تو کہنے لگے میں بالکل آؤں گا، میڈیسن لے رہا ہوں، انشاءاللہ میں پہنچوں گا بذریعہ کار. اور پھر وہ الحمدللہ وہ تشریف لائی اور انہوں نے اس محفل کو 4 چاند لگائے. ہماری جو اوپننگ تھی لیا میں سیٹلائٹ چینل این نیوز کی پہلی بار جنوبی پنجاب میں، تو اس کی افتتاحی تقریب میں وہ مہمان خصوصی بھی تھے، تشریف بھی لائے. تو بڑی انہوں نے عزت افزائی کی. وہ یادگار لمحے آج بھی میرے ذہن میں ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ کہاں سے لاہور سے چلنا اور ملتان سے پھر آگے لیا آنا، پسماندہ سا علاقہ ہے، لیکن انہوں نے عزت افزائی کی. اور اس سے پہلے میرے وہ جہانیہ میں نے پروگرام کیے. انور مسعود صاحب، زاہد فخری صاحب، سلمان گیلانی صاحب، ملتان میں بھی وہ تشریف لائے. ملتان آرٹ کونسل میں بھی میں نے پروگرام کیے. پھر میں نے یہ جو کافی شاپ ہے ہماری، ٹی شاپ ہے، ادھر بھی وہ تشریف لائے. تو یعنی وہ ایک بہت بلند مقام رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور عاشق رسول تھے، سچے عاشق رسول تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے بھی ہمیں دلی طور پہ بڑا دکھ ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات بلند کرے. این نیوز کی پوری ٹیم، سٹاف، خصوصاً ہم سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں. ان کی فیملی کے لیے کہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ بڑا نام تھا، بڑے لوگ تھے، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں. تو میرے دل میں ایک رنج ہے، ایک پریشانی ہے، افسوس بھی ہے. لیکن ایک جگہ پر آ کر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کے لیے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کروڑ پہ کروڑہ رحمت نازل کرے، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہریاں نصیب فرمائے. آمین. سر ذیشان ڈھڈی جو کہ ایک لائر تھے، اس کے قتل کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس حوالے سے رائے ساجد جو ایس ایچ او تھے، پورا عملہ ہی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، گرفتاری بھی ہوگی. لیکن اب سابق ایس ایچ او جو ہے ایف آئی اے کی حراست سے فرار ہو گئے ہیں. کیا معاملہ ہے بتائیے گا ذرا، کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈھڈی صاحب کو ناحق قتل کیا گیا، ایک وکیل کو. ٹھیک ہے نا، ذاتی انا پر یہ معاملہ موکلہ برادری نے اتنی شدت سے اٹھایا کہ خوب سراپا احتجاج رہے. بالآخر عدالتی حکم پر یہ تفتیش جو ہے ایف آئی اے کے سپرد ہوئی، اور پھر ایف آئی اے نے یہ تفتیش کی، اور اس تفتیش میں موصوف اور دیگر لوگ گناہ گار ہوئے، اور پھر انہیں اریسٹ کر لیا گیا. اب اریسٹ کرنے کے بعد ان کا ریمانڈ لیا گیا. ریمانڈ لینے کے بعد وہ جب آئے اور ان کو حوالات میں بند کیا، کیونکہ ظاہر بات وہ ریمانڈ میں تھے اور وہ سارے معاملات تو جانتے تھے، خود ایس ایچ او تھے. تو انہوں نے ان کی فیملی ملنے کے لیے کچھ دوست آئے ایک پلاننگ کے ذریعے، اور انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں، اور بیماری کا بہانہ بنایا بقول ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق. تو ان کو جب باہر نکالا، اور باہر نکال کر پھر ان کے ساتھ وہ فرار ہو گئے. اب دیکھیں کہ ایف آئی اے کا جو دفتر ملتان میں ہے وہ کس انداز میں ہے. وہاں سے تو چڑیا باہر نہیں نکل سکتی، جا نہیں سکتے. جانے سے پہلے آپ اس کو اوپر اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے رجسٹر میں، بالکل پاسبلٹی نہیں تو ہے. لیکن وہ کس طریقے سے چکما دے کے نکل گئے. اور اس کے ساتھ پھر یہ جو ہے ہمارے ایس ایچ او ایف آئی اے محرر وہ معطل ہوئے. کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا وہاں پر جو ہیڈ کانسٹیبلان تھے. لیکن کمال اس چیز کا ہے کہ رائے ساجد صاحب چھپے رستم نکلے، جو کل تک کہہ رہے تھے جی، اور پورا ڈی پی او وہاڑی بھی ان کی پشت پہ کھڑے تھے، اور دیگر افسران بھی کھڑے تھے کہ جی یہ بندہ
ایسا نہیں ہے ان کا. یہ دیکھیں یہ کرمنل ریکارڈ ہے پولیس والے کا, اس کا, وکیل کا, جبکہ ایسا نہیں تھا. چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے یہ وہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب جب خود پہ وقت آیا تو موصوف نے کیسے بھاگنے میں آفت سمجھی اور یہ لے اور وہ دے اور نکل گئے. لیکن سر یہ کیا حل ہے بھاگنا؟ دیکھیں بالکل دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ یہ جو جیل ہے یہ نہیں کاٹی جاتی. ٹھیک ہے, اس کی جو اذیت ہے, اس کا جو خوف ہے, اس کی جو مسئلے ہیں, وہاں کی جو دال ہے, وہاں کا جو ساگ ہے. اب تو حالانکہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بڑی سہولیات جیلوں میں ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ صبح حلوہ پوری کا ناشتہ, دوپہر کو 10 بجے ٹی بریک, پھر اس کے بعد کوئی فروٹ شروٹ, پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا, کھانے کے اندر بکرے کا گوشت اور یہ وہ لینا دینا, اور رات کو پھر میٹھے چاول اور زردہ کھیر کوئی چیز, اور پھر کھانا حلوہ ہر شلوہ ملزم کے لیے, ہر بندے کے لیے. تو جیل مینول میں یہ انہوں نے بنایا, جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں نے اپنی ضمانتیں واپس لے لیں. اس نے کہا ابھی کچھ دن ہم یہاں رہیں گے. تو یہاں سنا ابھی سہولتیں کافی ہو گئی ہیں وہاں پر. یہ پہلے تو ہوتا تھا نا ابھی پانی کی دال اور برا حال. تو سر یہ کیسی جیل ہے جہاں اتنی سہولیات ہیں؟ نہیں تو یورپ میں دیکھ لیں کیسا ہے, سعودی عرب میں جا کے تو عام بندہ بھی جرم کر کے کہے گا میں اندر ہی وہاں چلا پر جاؤں ہر 2-4 چیز دن آپ کے کو لیے. ملتی ہے, ہر چیز ملتی ہے. کپڑے ڈرائی کلین کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مشتقی مل جاتا ہے. اگر آپ بی کلاس میں ہیں تو آپ کے کوئی معاملات کو نہیں مسئلہ پھر تو سر بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں جو 4 دیواری ہے اور 4 دیواری کا جو خوف ہے میم وہ تو ہوتا ہے. اگر آپ کو یہاں کہہ دیا گیا کہ اس اسٹوڈیو سے آپ نے باہر نہیں جانا 2 دن کے لیے, تو وہ پھر آپ کی طبیعت اور ہوگی. جبکہ آپ پروگرام کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو پھر آپ کا مزاج اور ہوگا. یہ انسانی فطرت ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ اگر میں جیل گیا تو اگلے 2 4 5 سال تو میرے نکلنے کے چانسز ہی نہیں ہیں. تو یہ جو ٹھاٹ باٹ, اٹھنا بیٹھنا اور شاہ خرچیاں اور دیگر معاملات, سلوک SHO صاحب کو پڑھ رہے تھے, وہ سب ختم ہو جائیں گے. کتنے دن لوگ ملنے کے لیے آئیں گے؟ ہفتہ, 10 دن, مہینہ, 2 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں. جیل ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آفت سمجھی کہ فی الحال راہ فرار اختیار کی جائے بعد میں. اور یہ جو معاملات ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوا. ہمارے ایک ذاتی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ باہر نکلے اور نکل گئے. یہ معاملات ایک بدنیتی پہ پری پلان ہوا ہے. اس میں بدنیتی تھی, باقاعدہ لے دے کے معاملات ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو کوئی قتل کے FIR تو ان پہ ہونی نہیں, لیکن معطل ہو جائیں گے, بحال ہو جائیں گے, تنخواہ بھی ملتی رہے گی معطل ہونے کے باوجود بھی. ٹھیک ہے نا. تو اگر FIR بھی ہو جائے گی تو غفلت کی ہو جائے گی. تو اگر ان کو بھاری معاوضہ مل جائے, ٹھیک ہے نا, تو کیا مذائقہ ہے. تو یہ تو ڈائریکٹر FIA صاحب کو چاہیے کہ اس کی مکمل تحقیق کریں اور اس لوگوں کو فی الفور گرفتار کریں جیسے کہ پولیس کرتی ہے. ان کے وارثان کو اٹھایا جائے, ٹھیک ہے نا, رائے صاحب کے, اور ان کی وجہ سے پھر یہ خود منظر عام پہ آ جائیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میری بات لکھ لیں, تو پھر یہ جلدی آپ کی گرفت میں نہیں آنے والے. ٹھیک ہے سر. سر گلا منڈی مافیا مسجد کے راستے پر قابض دکانیں بنا کر کرائے پہ دینے لگے, لیکن انتظامیہ خاموش نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی کمانڈو ایکشن ہوا, تجاوزات کے خلاف کمپین چلی, گرائی گئی دکانیں, لیکن ایک مسجد کا راستہ تھا. ٹھیک ہے نا جی. وہاں پر یہ جو خود ساختہ صدر ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا قبضہ بر جمایا ہوا مسجد کے راستے پہ, اور وہاں دکانیں بنائی ہوئی, لاکھوں روپے اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں عالم صاحب. ٹھیک ہے نا. اور عرصہ دراز سے یہ بیٹھے ہوئے وہاں پر. کوئی ان کے پیچھے جو ان کی پشت پناہی کرنے والے ایک پیپلز پارٹی کے MNA ہیں جو ان کو شیلٹر دے رہے ہیں, فراہم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اپنی کام دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں مارکیٹ کمیٹی کو چاہیے تھا کہ یہ جب اتنا کچھ ہو گیا تو یہ راستہ کھلواتے, ٹھیک ہے نا, مسجد کا, اور وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں, دکانیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بھی ختم کرواتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ذاتی اب اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے 12 کوشش کر رہی ہیں, دیکھتے کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن میں نہیں سمجھتا کیونکہ ملزم اتنے بااثر ہیں کہ انہوں نے کسی چیز سے, یہ تو پہلی بار FIA نے یا پہلی بار کسٹم والوں نے جا کر آپ کے سامنے وہاں چھاپے چھپے مارے, ورنہ یہ تو ان پہ حملہ کر دیتے ہیں, ان کے اوپر جناب باقاعدہ پتھراؤ کروا دیتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں. تو یہ اندرون قریشی برادران جو ہیں مانے ہوئے ہیں, اس کو ان کا پورا ہولڈ ہے. اس وجہ سے یہ جو موصوف ہیں خود ساختہ صدر غلہ منڈی, ان کو فی الفور اریسٹ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے قبضہ واگزار کرایا جائے.
مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. جب ایک غریب آدمی اس کی دکان ختم ہو سکتی ہے تو پھر اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ان لوگوں کو محاسبہ ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک جانا چاہیے، چاہے جتنا بھی اثر و رسوخ ہو. کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے ان کے ساتھ ہو، ان کی جناب روٹی روزی اسی طریقے سے تھوڑا کہ بے ایمانی سے آپ نے قبضے کر کر کے مارکیٹ کمیٹی کے اوپر، اور مارکیٹ کمیٹی بھی ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک، تو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس کے اوپر کیا ہے. اس کے اوپر ایک مکمل سٹوری کریں گے آنے والے دنوں میں. جی، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. ملتان میں فوڈ پوائنٹس اور ہوٹلز جو ہیں دن بھر اپنی سیل جاری رکھے ہوئے ہیں. رمضان آرڈیننس کی دھجیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، سب کچھ ہوا میں. اور کچھ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، الحمدللہ 10-12 روزے گزر گئے ہیں، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. پورے ملتان میں، ایون کینٹ میں، صدر بازار دیکھ لیں، کینٹ دیکھ لیں، چا بورڈ والا دیکھ لیں، عزیز ہوٹل دیکھ لیں، پرانا شجاع آباد روڈ کو دیکھ لیں، حسینہ گائی کو دیکھ لیں، کالے منڈی کو دیکھ لیں، گھنٹہ گھر کو دیکھ لیں، پلس آپ ایم ڈی اے چوک کو دیکھ لیں. کہیں پر بھی آپ چلی جائیں اور سموسے، پکوڑے، ہوٹل، ڈیرے اڈے کو دیکھ لیں کہ وہاں بریانیاں بک رہی ہیں دھڑلے سے جناب، لوگ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، فروٹ چاٹیں بک رہی ہیں. اور تو اور یہ جو گاجر کا جوس ہے وہ ریڑیوں پہ چلتا ہوا جیسے عام روٹین میں لوگ پی رہے ہیں کھڑے ہو کر. احترام رمضان ہے ہی نہیں. تو خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا قہر پڑے گا. ٹھیک ہے نا، پھر یہ لوگ سدھریں گے، اس سے پہلے سدھرنے نہیں. آرڈیننس رمضان کہاں ہے؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ متعلقہ تھانہ کہاں ہے؟ انہوں نے پکڑنا نہیں. یہ صرف جو سہولت ہے یہ جنرل بس سٹینڈ پر ہے، مسافروں کے لیے ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے. لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس ریلوے کا ٹکٹ نہیں ہوگا اور ریلوے اسٹیشن پر آپ کھانا کھاتے پکڑے گئے تو آپ پر پرچہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جنرل بس سٹینڈ پر آپ کھڑے کھانا کھا رہے ہیں اور اگر پولیس نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ پر ایف آئی آر ہوگی اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. ہاں، ایک جگہ سے آپ بچ سکتے ہیں، وہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے پولیس نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں عیسائی ہوں، تو پھر آپ کو چھوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے وہ منظر دیکھا ہے ایک زمانے میں ضیاء الحق کے دور میں کہ لوگوں کو پکڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. اتنا خوف ہو، عیسائی بن گئے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میرے خیال کہ زندگی بھر وہ زندگی جو لعنت ان کو نے کھٹی اس کا رزلٹ تو ان کو ملے گا. لیکن ایک یہودی کو پتہ چلا کہ ماہ رمضان کے روزے آ گئے. جب وہ شام کو دوپہر کو واپس آیا تو اس کا بیٹا باہر کھڑا ہوا روٹی کھا رہا تھا. بچہ چھوٹا سا کوئی چیز کھا رہا تھا. اس نے اپنے بچے کو پکڑا اور 2-3 تماچے رکھے اور اندر لے گیا. اس کی بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس کو شرم نہیں آتی اور آپ نے اس کو باہر بھیجا ہوا ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں. یہ یہودی کا عالم تھا. یعنی اتنا احترام، یہ احترام اسے کہتے ہیں. اور آج کھلے عام دیکھیں جا کر سموسے، پکوڑے اور چاول، بریانیاں اور ہر چیز، اور جو روزہ دار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور شرمندہ ہو رہے ہیں. اور بلکہ کئی روزہ دار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جب سارے کھا رہے ہیں تو میں نے اس کا مطلب ہے کہ میں کیوں رکھوں. ٹھیک ہے نا. جیسے 20 نیت میں خرابی آ جاتی ہے انسان کی پہ. تو وہ اس وجہ سے بھی اب ظاہری بات ہے کہ میں لوگوں کو بریانی کھاتا دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو چائے پیتا دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو سارے معاملات ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ میں ہی کیوں کروں، یا میں روزہ آج چلو چھوڑ دیتا ہوں، غفلت ہو جائے گی. لیکن حضرت علی کا یہ قول ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ساری زندگی مرتے دم تک وہ نفلی روزہ رکھے، ایک فرض روزے کو ادا نہیں کر سکتا. یہ میں نے کل پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اس نے ساری زندگی ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑے مرتے دم تک، پھر بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا جو فرض روزے کا تھا. اب دیکھ لیں کہ ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں. تو لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے، متعلقہ تھانوں کو چاہیے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے نوٹس لینے ارباب اختیار کو چاہیے کہ یہ ان کا قلعہ کما کریں، ان کو گرفتار کریں. ریڈی والوں کو، ہوٹل والوں کو، جنہوں کی چاندی لگی ہوئی ہے، ایک تو ڈبل ریٹ پہ بک رہی ہے. ٹھیک ہے، تندور کھلے ہوئے کینٹ میں، تندور کھلے ہوئے، کوئی آگے وہ معاملات نہیں چل رہے. تو لہٰذا فل فور نوٹس لیں اور ان کو ہونا چاہیے. اور کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں جا کر کچھ لوگوں کو اریسٹ کروائیں، پولیس کو بلوائیں، دکھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے. دیکھیں، آپ نے مرنا نہیں ہے، خوف خدا نہیں آپ کو. ٹھیک ہے نا. روزہ داروں کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے روزے قیامت آپ جا کر مرنے کے بعد.
کیا مسلمان تھے؟ بالکل احترام تو لازم ہے، احترام بھی لازم ہے. وہ جو ہے نشتر کا دیکھیں، نشتر کے اندر جا کے لوگ ہٹے کٹے بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں، کنٹینوں پہ بیٹھ کر باہر کھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے، ہمیں بھی توفیق دے. ٹھیک ہے، جو روزے نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ انہیں رکھنے کی توفیق دے، اور جو رکھ رہے ہیں انہیں اس پہ ثابت قدم رہے. جی گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ٹاپ سٹوری، اور موجودہ صورتحال کی تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سید یزدانی گیلانی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.